کانوں میں شور یا سیٹیاں بجنا بذات خود کوئی مرض نہیں، جسٹ ایک سمپٹم ہے۔ اس کے پیچھے کوئی اصل وجہ ہوتی ہے، اس وجہ کو تلاش کر کے اگر اس کا سدباب کر دیا جائے تو کانوں کا شور خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک اصل وجہ ٹھیک نہیں ہوگی کانوں کا شور ختم نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی کر لیں۔ اکثر لوگ کانوں میں مختلف قسم کے آئل ڈالنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر کانوں میں شور کا مسئلہ ہائی بلڈ پریشر یا کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو کیا کانوں میں چند قطرے آئل ڈالنے سے وہ سائیڈ ایفیکٹ یا ہائی بلڈ پریشر ٹھیک ہو سکتا ہے؟ اور اگر کسی مریض کے کان کی پہلے سے سرجری ہو چکی ہو یا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ یہ محض تیر تکے والی بات ہے، اس سے کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کے سوال کے ساتھ جویریہ بطول آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ٹینائٹس یعنی کانوں میں شور یا سیٹیاں بجنا کے حوالے سے ہے، اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے محترم حکیم بشیر احمد صاحب۔ سر، ٹک ٹاک کے پلیٹ فارم سے ایک ویور کا سوال ہے کہ کانوں میں شور کا علاج بتا دیں۔ کانوں میں شور یا سیٹیاں بجنا، اسے ٹینائٹس کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے کان کے اندرونی سٹرکچر کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بیسیکلی کان کے 3 حصے ہوتے ہیں، بیرونی، درمیانی اور اندرونی۔ کان کا درمیانی حصہ ایک جھلی پر مشتمل ہوتا ہے جسے کان کا پردہ کہتے ہیں۔ یہی قوت سماعت کا اہم حصہ ہوتا ہے۔ مخصوص اعصاب کے ذریعے آوازیں دماغ تک پہنچتی ہیں اور دماغ ان کی پہچان کرتا ہے، جبکہ کان کے اندرونی حصے میں 3 نیم کوسی راستے بھی ہوتے ہیں۔ اگرچہ ان راستوں کا آواز کے سننے سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن ان کی وجہ سے کانوں کا توازن برقرار رہتا ہے۔ یہ تینوں راستے سیال مادے سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کی ترتیب بگڑ جانے سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں، جیسے سماعت کی خرابی، سر چکرانا، خماری کی کیفیت اور چلنے پھرنے میں دقت وغیرہ۔ سر، ٹینائٹس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ ٹینائٹس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کانوں کا انفیکشن، زخم، ادویات کا سائیڈ ایفیکٹ، کوئی حادثہ، سر پر لگنے والی چوٹ، دماغی تناؤ، ہائی بلڈ پریشر، انفلوئنزا، پرانا نزلہ زکام، ناک کے راستے سانس میں رکاوٹ، کان کے اندرونی پردے کی سوزش، ٹائیفائڈ بخار کے آفٹر ایفیکٹ اور خشکی کے سبب مزاج کا بگڑ جانا وغیرہ۔ مختلف لوگوں میں مختلف وجوہات ہوتی ہیں اور علاج بھی پس پردہ وجوہات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی دوا سے سب کچھ ٹھیک ہو سکے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر فرد کا اپنا مزاج ہوتا ہے اور مزاج کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ سر، کانوں میں شور کا مسئلہ آسانی سے ٹھیک کیوں نہیں ہوتا؟ یہ ذہن میں رکھیں کہ مرض ایسا شجر ہے جس کی جڑیں اگر نہ کاٹی جائیں تو اس کا تنا قد آور ہوتا ہی رہتا ہے، نئی شاخیں نکلتی رہتی ہیں۔ اس مثال میں شجر کی شاخیں مرض کی علامات ہیں۔ اگر ہم شاخیں ہی کاٹتے رہیں گے تو مرض کبھی ختم نہیں ہوگا، ہاں ایک دن ناسور کی شکل ضرور اختیار کرے گا۔ کانوں میں شور بذات خود کوئی مرض نہیں، صرف علامت ہے۔ اس کے پیچھے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جن کا میں نے ابھی ذکر کیا۔ اگر اصل وجہ کی تشخیص کر کے اس کا سدباب کر دیا جائے تو کانوں کا شور خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور جب تک پس پردہ اصل اسباب ٹھیک نہیں ہوں گے کانوں کا شور ختم نہیں ہوگا، آپ کچھ بھی کر لیں۔ صحیح تشخیص کے بغیر مختلف مجربات کے استعمال سے اول تو نقصان کا خدشہ ہوتا ہے، اور اگر نقصان نہ بھی ہو تو ان کا مفید ہونا یقینی نہیں ہوتا۔ یہ محض تیر تکے لگانے والی بات ہے جو کسی صورت مناسب نہیں ہوتا۔ ٹینائٹس کے مریضوں کو اکثر کانوں میں مختلف قسم کے آئل ڈالنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ یہاں سوچنے کی بات ہے کہ اگر کانوں میں شور کا مسئلہ ہائی بلڈ پریشر یا کسی دوا کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے پیدا ہوا ہو تو کانوں میں چند قطرے آئل ڈالنے سے وہ سائیڈ ایفیکٹ ٹھیک ہو سکتا ہے یا وہ بلڈ پریشر نارمل ہو سکتا ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ ٹینائٹس کی ایک بہت بڑی وجہ خشکی کی زیادتی بھی ہوتی ہے، لیکن اگر خشکی کی زیادتی کے سبب مزاج کے بگڑ جانے سے کانوں میں شور کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہو تو آپ سوچیں کہ کانوں میں چند قطرے آئل ڈالنے سے مزاج کا بگاڑ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اور پھر کانوں میں آئل ڈالنا بھی ہر فرد کے لیے مناسب نہیں ہوتا، وہ اس لیے کہ اگر کسی شخص کے کان کی پہلے سے سرجری ہو چکی ہو یا کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو ایسی صورت میں کانوں میں آئل ڈالنا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ سر، آپ ٹینائٹس کے مریضوں کو کیا مشورہ دیں گے؟ اگر کانوں میں شور کا مسئلہ ہو تو کسی مستند معالج سے رجوع کریں۔ یوں ہی ادھر ادھر سے سنا کر اپنے کانوں کے ساتھ مختلف تجربات ہرگز نہ کریں۔
थोड़ी सी बेएहतियाती बहुत बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मैं फिर आपको ये बताता चलूं कि कानों में शोर या सीटियां बजना ये कोई बीमारी नहीं, जस्ट एक अलामत है, और अलामात के पीछे दौड़ने की बजाय उसके असल असबाब को तलाश करना बहुत ज़रूरी होता है, और ये काम आपका मुआलिज ही बेहतर तरीके से कर सकता है। किसी भी मर्ज का इलाज उसके पसे पर्दा असल असबाब और मुतासिरा मरीज के मिजाज के मुताबिक किया जाता है। एक ही लाठी से सब मसाइल को हाँकना ठीक नहीं होता। सर, टिनाइटस के मरीजों के लिए कोई एहतियाती तदाबीर? अगर कानों में शोर का मसला हो तो टीवी, मोबाइल, हैंड फ्री और ब्लूटूथ वगैरह की आवाज कम रखें। ज्यादा हुजूम और शोर शराबा वाली जगह पर जाने से गुरेज करें। ब्लड प्रेशर पर नजर रखें। कब्ज और तेजाबियत का खास ख्याल रखें। कान का पर्दा इंतहाई नाजुक होता है, लिहाजा कान में खारिश या कान की सफाई में बहुत एहतियात करें। कानों में कोई भी दवा डालने से पहले अपने मुआलिज से जरूर मशवरा कर लें। अगर आप मिजाज के मुतल्लिक ज्यादा मालूमात नहीं रखते तो फिर सेल्फ मेडिकेशन से गुरेज करें। ओरल मेडिसिन में बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत होती है। बगैर सोचे समझे अद्वियात का इस्तेमाल आपके लिए नुकसान का बायस बन सकता है। जी नाजरीन, आपको हमारा आज का प्रोग्राम कैसा लगा? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। आप भी अपनी बीमारी के मुतालिक हकीम साहब से मुशावरत कर सकते हैं। सेहत के मसाइल पर मुफीद मालूमात और तिब्बी मशवरे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हमारा प्रोग्राम आपके सवाल। जवेरिया बतूल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।